میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے جان ایلیا کے بارے میں۔ جان ایلیا کا اصل نام سید حسین جان اصغر تھا۔ وہ 14 دسمبر 1931 کو امروہ کے ایک علم و ادبی خاندان میں پیدا ہوئے۔ جان کے والد سید شفیق حسن ایلیا ایک تنگ دست شاعر تھے۔ مشہور ماہر نفسیات محمد تقی اور پاکستان کے نامور صحافی رئیس امروہی جان ایلیا کے بھائی تھے۔ جان ایلیا نے اپنی ابتدائی تعلیم امروہہ کے مدارس سے حاصل کی، جہاں انہوں نے اردو، فارسی اور عربی سیکھی۔ ان کو تدریسی کتابوں سے کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، بعض دفعہ تو وہ ان میں فیل بھی ہو جاتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کو فلسفے میں دلچسپی ہوئی۔ بعد ازاں انہوں نے فارسی، اردو، فلسفے میں MA کی ڈگریاں بھی حاصل کیں۔ اردو، عربی، فارسی کے علاوہ انگریزی، فرانسیسی زبان میں بھی واقفیت رکھتے تھے۔ جان کی شاعری نے نہ صرف ان کو اپنے زمانے کے ادیبوں کے دل جیتے، بلکہ بعد میں آنے والے ادیبوں اور شاعروں کے لیے زبان اور بیان کے منفرد معیار بھی قائم کیے۔ جان ایلیا ایک انقلابی اور روایات شکن شاعر تھے، لیکن ان کی شاعری کا لہجہ اتنا نرم اور مہذب ہے کہ ان کے اشعار سیدھے دل میں اتر جاتے ہیں، پڑھنے یا سننے والے کو اپنے سحر میں جکڑ لیتے ہیں۔ ان کے قلم کی آگ ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے۔ جان ایلیا بہت غمگین انسان تھے۔ آپ لوگ جب جان ایلیا کو پڑھیں گے تو آپ کو ان سے پیار ہو جائے گا۔ آج کل کے دور میں ان کو سب سے زیادہ سرچ کیا جاتا ہے۔ 2010 کے بعد ان کی فین فالوئنگ بہت زیادہ بڑھی ہے اور دن بدن بڑھ رہی ہے۔ جو درد ان کے دل میں تھا، اس کو لے کر انہوں نے شاعری لکھنا شروع کر دی۔ جان نے اپنی شاعری میں عشق کی نئی ایجاد کا سراغ لگایا۔ میر تقی میر کے بعد خال خال نظر آنے والی تاثیر کی شاعری کو تسلسل کے ساتھ نئی گہرائیوں تک پہنچا دینا جان ایلیا کا کمال ہے۔ اپنی نجی زندگی میں جان ایلیا کی مثال اس بچے جیسی تھی جو کوئی کھلونا ملنے پر اسے کھیلنے کی بجائے اسے توڑ کر کچھ نہ کچھ بنانے کی دھن میں رہتا۔ جان نے اپنی شاعری میں اس رویے کا اظہار بڑے سلیقے سے کیا ہے۔ جان ایلیا کی شادی 1970 میں ایک مشہور جرنلسٹ اور افسانہ نگار زائدہ حنا سے ہوئی۔ زائدہ حنا نے ان کی بہت اچھی دیکھ بھال کی۔ جان ایلیا بھی ان کے ساتھ خوش رہے، لیکن دونوں کے مزاجوں میں موجود فرق نے رفتہ رفتہ اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ دو دانشوروں کے اس ٹکراؤ کا نتیجہ طلاق کی صورت میں نکلا۔ اگر یہ کہا جائے بے جا نہ ہوگا، جان نے اپنی زندگی کا سودا کر کے شاعری خریدی۔ اس المیے کا انہیں خود بھی شعور تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ شاعری کی پناہ سے نکل کر زندگی کی درویش تلخیوں کا سامنا کرنا ان کے بس کی بات نہیں۔ بطور شاعر، ان کے کلام میں زندگی کی ان گنت کیفیات پر بے پناہ اشعار موجود ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری میں جا بجا اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ وہ بڑے نہیں ہو سکے اور رائیگاں گزر گئے۔ وہ نہایت معیار پسند انسان تھے، لیکن اس حقیقت کو جان گئے تھے کہ معیار اب اپنا وجود نہیں رکھ سکتا۔ وہ تصور کی دنیا کو حقیقت کی دنیا پر ترجیح دیتے تھے، کیونکہ وہ حقیقت کی دنیا کو لاچار تسلیم کرتے تھے۔ جان اپنی ظاہری حالات کے سبب ایک عجوبہ بن چکے تھے۔ لمبے لمبے بالوں کے ساتھ وہ عجیب و غریب کپڑے پہنتے تھے۔ گرمیوں میں کمبل اوڑھ کر نکلنا، رات کے وقت دھوپ کا چشمہ لگانا، لوگوں سے ملنے کے لیے دور دور تک پیدل چلے جانا ان کے لیے عام سی بات تھی۔
دنیا کے رسم و رواج اور طریقوں سے انہیں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ کافی عرصہ ان کا یہ معمول رہا کہ وہ تاریک کمرے میں تنہا بیٹھے رہتے۔ سگریٹ اور کثرت شراب نوشی کی وجہ سے ان کی صحت بہت خراب ہو گئی تھی۔ ان کے دونوں پھیپھڑے بیکار ہو چکے تھے۔ وہ خون تھوکتے رہتے لیکن شراب نوشی ترک نہ کر سکے۔ بالآخر 8 نومبر 2002 کو ان کی موت ہو گئی۔ اپنی زندگی کی طرح انہوں نے اپنی شاعری کی اشاعت کی بھی پرواہ نہ کی۔ 1990 میں لوگوں کے ہر درجہ اصرار پر انہوں نے اپنا پہلا مجموعہ کلام شاید شائع کرایا۔ اس کے بعد ان کے کئی مجموعے لیکن یعنی گویا اور گمان شائع ہوئے۔ جون ایلیا اسی لیے بھی بڑے شاعر ہیں۔ سب سے بڑے حساس اور بڑے موضوع یعنی انسان کی جذباتی اور نفسیاتی کیفیت پر اشعار جون ایلیا نے کہے ہیں۔ اردو شاعری کی روایات میں ایسی شاعری صرف میر تقی میر کے یہاں ہی ملتی ہے۔ اختتام پر ان کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیے۔ میرے مرنے سے کچھ نہیں ہوگا، میرے مرنے سے کچھ نہیں ہوگا، میرے ہونے سے کچھ ہوا ہے کیا؟ صدیوں بیٹھ کے روئیں گے، صدیوں بیٹھ کے روئیں گے اب ہمیں کھونے والے۔ ہم نہ جیتے ہیں اور نہ مرتے ہیں، نہ درد بھیجو نہ تم دوا بھیجو، کچھ تو رشتہ ہے تم سے کم بختو، کچھ نہیں کوئی بد دعا بھیجو۔